عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڈوا لو اور 3 دن روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کوئی قربانی کر ڈالو، سر منڈوانے کا فدیہ ہوگا۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4190۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے۔ ادھر مشرکین ہمیں بیت اللہ تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سر پر بال بڑے بڑے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پس اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے بال منڈوا لینے چاہیے، اور 3 دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4191۔ سعید نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے، اور انہیں مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے، لیکن مقام حرہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا، وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور انہیں حرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا۔ اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ عرینہ قبیلے کے تھے، عقل کا نام نہیں لیا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4192۔ حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب، اور حجاج صواف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجا نے بیان کیا، وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے، اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ ابو رجا نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے۔ اتنے میں عنبسہ بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ عرینہ کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی؟ اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عرینہ کا نام لیا، اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عقل کا نام لیا ہے، پھر یہی قصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4193۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے میں مدینے سے باہر غابہ کی طرف نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القرد میں چرا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے
اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے 3 مرتبہ بڑی زور زور سے پکارا، یا صباحا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینے کے دونوں کناروں تک پہنچا دی، اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے۔ میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شعر کہتا جاتا تھا، میں ابن الاکو ہوں، آج ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ میں یہی رجس پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں، بلکہ 30 چادریں ان کی میرے قبضے میں آ گئیں۔ سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تیر مار مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں، آپ فوراً ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الاکو، جب تو نے کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر لائے، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4194۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ بیان کیا، جب ہم مقام صحابہ میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں واقع ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا۔ ستو کے سوا اور کوئی چیز آپ کی خدمت میں نہیں لائی گئی۔ وہ ستو آپ کے حکم سے بھگویا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی۔ پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے سرے سے وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4195۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسید بن حضیر نے عامر سے کہا، عامر اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر شاعر تھا، اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر قدی خوانی کرنے لگے۔ کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، پس ہماری جلدی مغفرت کر۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت رکھ، ہم پر سکنیت نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن اکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جس دن قلعہ فتح ہونا تھا، اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ یہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھو لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو۔ پھر دن میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا کہ پھر جب لشکر واپس ہو رہا تھا
تو سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کا سارا عمل اکارت ہو گیا، کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا، انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے حاتم نے بجائے مشی بہا کے نشا بہا نقل کیا، یعنی کوئی عرب مدینے میں عامر رضی اللہ عنہ جیسا پیدا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4196۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے، بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4197۔ ابن عینہ نے خبر دی، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے۔ یہودی اپنے پھاوڑے وغیرہ لے کر باہر آئے، لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے، محمد، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے۔ یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4198۔